بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 51 ہے اصول الشاشی کا۔ بات چل رہی تھی، بات کون سی چل رہی تھی بھائی؟ بات چل رہی تھی نس کی مراد پہچاننے کے طریقوں کا بیان۔ پہچاننے کے طریقے تین ہی ہو، کتنے طریقے ہیں؟ تین ہی طریقے ہیں، تو تین بیان کیے گئے، اور بھی ہیں لیکن یہاں پر جو ضروری تھی وہ بیان کر دی۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے طریقوں کا بیان ہے جس کو احناف سمجھتی ہیں تمسکات ضعیفہ ہیں، ضعیفہ یعنی کمزور دلائل ہیں۔ بعض حضرات جو ہے ایسی بھی کچھ دلیلیں لیتے ہیں جو ہمارے پاس ناقابل قبول ہیں، قبول ہیں، تو ان دلائل کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ کوئی آپ کے سامنے ایسی دلیل پیش کرے تو آپ بولنا کہ بھئی یہ ضعیف دلیل ہے۔ کیا ہے یہ؟ ضعیف دلیل ہے، کمزور دلیل ہے۔ ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفہ، پھر ہم ذکر کرتے ہیں ان میں سے تمسکات ضعیفہ میں سے چند طریقے، یعنی چند قسمیں، تمسکات ضعیفہ کی چند قسمیں ہم ذکر کرتے ہیں، چند طریقے ذکر کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ لیکون ذلک تنبیہا علی مواضع الخلل فی هذا النوع، تاکہ وہ تنبیہ ہو جائے اس نوع میں خلل کی جگہوں پر۔ یہ ذکر کر کے جو تنبیہ ہو جائے، آپ کے ذہن میں آ جائے بات کہ کوئی اگر اس طرح کی دلیلیں ذکر کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دلیل جو ہے صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ تمسکات ضعیفہ کا یہ بیان ہے سمجھو۔ ان میں سب سے پہلا تمسک کیا ہے؟ تمسک میں دلیل، تمسک بولے تو دلیل۔ منہا، ان میں سے، یعنی ان میں سے ایک، ان التمسک بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قاء فلم يتوضا لاثبات ان القيء غیر ناقض، کہ بے شک دلیل حاصل کرنا، تمسک بولے تو بے شک دلیل حاصل کرنا اس سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس سے یعنی اس روایت سے، اس حدیث سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، انه قاء، کہ آپ کو قے ہوئی، فلم يتوضا، تو آپ نے وضو نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوئی، آپ نے وضو نہیں کیا، بس اتنا ہی ثابت ہے۔ لاثبات ان القيء غیر ناقض، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، دلیل حاصل کرنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، کیا ہے یہ؟ قے ناقض نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک حدیث ہے بھائی، حدیث یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کیے، کیا مطلب؟ نماز پڑھے کہ نہیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوئی، آپ وضو نہیں کیے، تو کیا مطلب ہے؟ تو اسی نے دلیل حاصل کرتے ہیں کہ اگر قے ناقض وضو ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے تھے، آپ وضو نہیں کیے، اس بات کی علامت ہے کہ قے ناقض وضو نہیں ہے۔ تو ہم جواب یہ دیں گے کہ بھئی اس وقت جو ہے نماز کا ٹائم نہیں تھا، یا اس وقت جو ہے آپ کو وضو کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کی بات کرے ہوں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ جواب دیں گے ضعیف، یہ قے کے ناقض وضو کو ثابت، ناقض وضو نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھ میں آ گیا نا، لاثباتی، ثابت کرنے کے لیے کہ قے ناقض نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف ہے، یہ اس طرح دلیل لینا کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کیوں بھائی؟ لأن الاثر، اثر وہ حدیث، اس لیے کہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ قے نہیں واجب کرتی ہے وضو کو فی الحال۔ حدیث کس بات پہ دلالت کرتی ہے؟ فی الحال، ولا خلاف فی، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہم کون سا بول رہے ہیں کہ قے ہوتے وضو کرو؟ ہم کون سا بول رہے ہیں کہ قے ہوتے ہی وضو کرو؟ ولا خلاف فی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وانما الخلاف فی کونی ناقضا، اور اختلاف تو، انما الخلاف بولے تو اختلاف تو اس کے ناقض ہونے میں ہے، اختلاف تو کس میں ہے؟ اس کے ناقض ہونے میں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ قے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا بولے کیا؟ نہیں بولے، آپ نے کو قے ہوئی، آپ نے وضو نہیں کیا، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ فوراً وضو کرنا ضروری ہے، ہم تو یہ نہیں بولتے۔ البتہ اختلاف کس میں ہے کہ قے وضو کو توڑنے والی ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، وہ آپ ثابت کیجئے ایسا، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اسی طرح پر دلیل حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے قول سے، اسی طرح دلیل حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے قول، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، میتہ تم پر حرام کیا گیا ہے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ میتہ مردار، مردار تم پر حرام کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے دلیل لیتے ہیں لِإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ الذُّبَابِ ضعیف، پانی کے فساد کو ثابت کرنے کے لیے، فساد مانے ناجائز، وہ مطلب ہے کہ ناپاک ہونے کو، پانی کے ناپاک ہونے کو، پانی کے فساد کو ثابت کرنے کے لیے مکھی کے مرنے سے، ذباب کس بولتے ہیں؟ مکھی، سمجھا نا؟ تو مکھی کے مرنے سے پانی ناپاک ہوگا، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ ذکر کرتے ہیں۔ کیا آیات میں؟ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، تو مکھی پانی ملی تو وہ بھی کیا ہو گئی؟ مردار ہو گئی، تو لہذا حرام ہو گئی، حرام ہو گیا بول کے پانی کو کیا بولتے ہیں؟ ناپاک مراد لیتے ہیں۔
ہم بولیں گے کہ حرمت ثابت ہوتی ہے، ناپاکی کہاں ثابت ہوتی ہے؟ حرمت الگ چیز ہے، ناپاکی الگ چیز، ہم یہ جواب دیں گے۔ ولا خلاف فی ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح دلیل حاصل کرنا ضعیف ہے، یہ تمسک مبتدا ضعیف خبر، اسی طرح دلیل حاصل کرنا کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں؟ لأن النص يثبت حرمت المیتۃ، اس لیے کہ نص یعنی آیت مبارکہ ثابت کرتی ہے میتہ کے حرام ہونے کو، مردار حرام ہے، یہ ثابت کرتی ہے۔ ولا خلاف ہے، ہم میں کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی مانتے ہیں اس کو مردار حرام ہے، لیکن اس سے پانی ناپاک ہوتا ہے یہ ثابت کرو۔ وإنما الخلاف فی فساد الماء، اختلاف تو پانی کے ناپاک ہونے میں ہے۔ وكذلك التمسك بقول علیہ السلام، اسی طرح دلیل حاصل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، حطیہ، اس کو رگڑو، ثم اقرصیہ، اس کو کھرچو، ثم اغسلیہ بالماء، پھر اس کو دھو دو پانی سے۔ منی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ منی اگر کسی کپڑے کو لگ کر سوکھ جائے، کسی کپڑے کو لگ کر سوکھ جائے اور جو اس کا پرت بن جائے، سوکھنے کے ساتھ ساتھ پرت بننا بھی ضروری ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو کیا کرو؟ رگڑو اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اس کو کھرچ دو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پانی سے دھو دو۔ یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ اس سے جو ہے دلیل حاصل کرتے ہیں کچھ حضرات کے لیے اس بات ان الخل لا یزیل النجس، کہ سرکہ ثم اغسلیہ بالماء، اب یہاں پر دلیل لیتے ہیں صرف ماں کے ذریعے، دلیل لیتے ہیں اس کو دھو دو پانی سے، اس کو دھو دو پانی سے، تو دھونا پانی سے ہی ضروری ہے بولتے ہیں وہ حضرات، کیا بولتے ہیں؟ کسی اور چیز سے دھوئے تو پاک نہیں ہوتا، کسی اور چیز سے دھوئے تو مثال کے طور پیٹرول ڈال کے دھوئے، پیٹرول ڈال کے دھوئے، یا اسی طرح پر جو پیپسی ڈال کے دھو دیے یا سرکہ ڈال کے دھو دیے کوئی ناپاک کپڑے کو، تو پاک نہیں ہوتا۔ کہاں سے ثابت کر؟ دیکھو پانی سے دھو کر، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ پانی سے۔ تو ہم بولتے ہیں کہ پانی سے دھونے سے پاک ہوتا ہے، یہ بات تو ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری چیز سے دھوئے تو پاک نہیں ہوتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ثابت کرنے کے لیے کہ خل یعنی سرکہ لا یزیل النجس، نجاست کو زائل نہیں کرتا، ضعیف ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس طرح کی دلیل حاصل کرنا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ لأن الخبر، حدیث، یہاں پر بھی خبر بولتے کیا ہے؟ اثر بھی بولتے ہیں، خبر بھی بولتے ہیں۔ یقتضی وجوب غسل الدم بالماء، تقاضا کرتی ہے خون کو دھونے کے واجب ہونے کو، خون کے دھونے کے واجب ہونے کو۔ اچھا، اوپر جو روایت بیان کی گئی ہے وہ منی کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں سمجھو، اس کے بارے میں خون کے بارے میں ہے۔ خون اگر گھٹ تھا جمع ہو گیا تو اس کو بھی خوب لگڑ کے کھرچ کے پانی سے دھو دو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ منی کے بارے میں بھی اس سے ملتی جلتی والی روایت ہے، یہ خون کے بارے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث تقاضا کرتی ہے، یعنی یہ جو حدیث آپ نے کا جو قول ہے وہ تقاضا کرتا ہے کس بات کا؟ خون کے دھونے کے واجب ہونے کا پانی سے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ فَيُتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحِلِّ، تو جو ہے مقید ہوگا خون کے پائے جانے کی حالت میں محل پر، خون کے پائے جانے کی حالت میں محل پر، ولا خلاف فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیا مطلب؟ جگہ پر اگر خون لگا ہوا ہے تو لگا ہوا رہے تو اس کو اتنی دیر دھو دو، اتنی دیر دھو دو کہ وہ وہاں سے ہٹ جانا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے لیے یہ حدیث مقید ہے۔ ولا خلاف فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ اگر کسی اور چیز سے دھوئے تو نہیں جا رہا تو آپ پانی سے لگڑ کے دھو تاکہ وہ خون چلا جائے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحِلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ بِالْخَلِّ، اختلاف تو محل کے پاک ہونے میں ہے، خون کے زائل ہونے کے بعد سرکے سے۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ اگر جو ہے کوئی کپڑا ہے، اس کپڑے کو آپ جو ہے پیٹرول سے یا سرکے سے یا پیپسی وغیرہ سے دھو دیے تو اب خون زائل ہوگا، کیا وہ پاک ہوا نہیں ہوا؟ اس میں اختلاف ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو وہ اس میں جو ہے حدیث میں تو ثابت نہیں ہو رہا، وہ حدیث میں ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا دلیل لینے کا انداز؟ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ، یہ تمسکات ضعیفہ میں چل رہا ہے نا بیان، اور اسی طرح دلیل حاصل کرنا بقول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، فی 40 شاۃ شاۃ، 40 بکریوں میں ایک بکری۔ بکریوں کا نصاب زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے۔ لِإِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِیمَةِ، مگر اس کو جو ہے یہ حضرات، بعض حضرات یہ دلیل لیتے ہیں کہ 40 بکریوں میں آپ نے ایک بکری فرمایا ہے، لہٰذا زکوٰۃ میں بکری اگر فرض ہوئی تو بکری ہی دینا چاہیے۔ زکوٰۃ میں بکری فرض ہوئی تو سونا فرض ہوا تو سونا ہی دینا چاہیے۔ کہاں سے نہ دے سکتے بولتے ہیں، کہاں سے نکالے وہ؟ تو یہ حدیث شریف ہے، دیکھو کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، ہم بولتے ہیں ایک بکری ہے، ایک بکری فرض ہوئی، اس میں کوئی حرج کی بات ہے، لیکن وہ بکری کے بجائے اس کی قیمت دینا جائز نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟
بکری کے بجائے تو اسی طرح دلیل حاصل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول 40 بکریوں میں ایک بکری سے لِإِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِیمَةِ ضعیف، قیمت کے دینے کا جائز نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے. ترجمہ کیا ہے؟ جائز نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے قیمت دینے کے جائز نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے. بول میں ترجمہ ثابت کرنے کے لیے ضعیف ہے. کیونکہ لأنه يقتضي وجوب الشاة، اس لیے کہ وہ تقاضا کرتی ہے بکری کے واجب ہونے کا. ولا خلاف فی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وانما الخلاف فی سقوط الواجب باداء القیمت، اختلاف تو ہے واجب کے ساقط ہونے میں قیمت کے ادا کرنے کے ذریعے. واجب ساقط ہونے کا مطلب ہے کہ ادا کر دینا. نماز اگر ادا کر دی تو وجوب ساقط ہو گیا بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ تو واجب کے ساقط ہونے میں قیمت کے ادا کرنے کے ذریعے اس میں اختلاف ہے، ہوتی یا نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گیا؟ اس میں اختلاف ہے. وہ تو یہ بات ثابت نہیں ہو رہی حدیث میں. اسی طرح وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اسی طرح دلیل حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے قول سے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً ضَعِيفٌ. یہ آیت مبارکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. تو اس سے جو ہے عمرہ کے فرض ہونے کو ثابت کرتے ہیں یا واجب ہونے کو ثابت کرتے ہیں بعض حضرات. کیونکہ اللہ نے فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پورا کرو لکھا ہوا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ پورا کرو لکھا ہوا ہے. کرو لکھا ہوا نہیں. پورا کرو کا مطلب ہے کہ شروع کر کے ٹوٹ گئے تو پورا کرو ہوتا ہے. بولو پورا کرنا ہوتا ہے یا شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ جیسے کہ نفل نماز شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ہے، وہ ثابت ہو رہی ہے. اس سے عمرے کا فرض ہونا ابتداءً ثابت نہیں ہو رہا. بولیے ثابت نہیں یا وجوب. تو ثابت کرنے کے لیے عمرے کے واجب ہونے کو ابتدائی طور پر ضعیف ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تمسک ضعیف ایسے لینا. وکذالک التمسک ضعیف، تمسک مبتدا ضعیف الخبر. لأن النص يقتضي وجوب الاتمام، اس لیے کہ نص تقاضا کرتا ہے پورا کرنا واجب ہونا ہے. نص یعنی حدیث کیا تقاضا، آیت مبارکات کیا تقاضا کرتی ہے؟ پورا کرنے کا مطلب شروع کر چکے ہیں آپ، مکمل کر لیں. اب سبق شروع کر چکے ہیں، پورا کرنا بولتے. سبق شروع نہیں کرے سبق پورا کرو کیسے بولتے؟ نہیں بولتے. اس لیے کہ نص تقاضا کرتا ہے اتمام کے واجب ہونے کو. وذالک انما یکون بعد الشروع، اور وہ ہوتا ہے اس وقت جب کہ شروع کیا جائے. وہ تو ہوتا ہے شروع کرنے کے بعد. ولا خلاف فی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہم تو بولتے ہیں کرو. وانما الخلاف فی وجوب ابتداء، اور اختلاف تو اس کے ابتداء واجب کرنے میں ہے، واجب ہونے میں ہے کہ ابتداء عمرہ واجب ہے یا نہیں ہے. اب امام ابو حنیفہ تو جو ہے بولتے ہیں کہ ابتداء عمرہ واجب ہونا تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے قرآن مجید میں. ایسا اسی طرح اور ایک دلیل ہے دیکھو، وکذالک التمسک بقول علیہ السلام لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین. اور اسی طرح دلیل حاصل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ مت بیچو ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے اور نہ ایک ساع کو 2 ساع کے بدلے. سمجھ آ گیا نا؟ اس حدیث میں کیا آیا ہے؟ ایک درہم 2 درہم کے بدلے مت بیچو اور ایک ساع 2 ساع کے بدلے مت بیچو. حدیث شریف ہے پکی، بالکل صحیح ہے. اس سے ثابت کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے بیچ دیا یا اسی طرح پر کوئی بھی بیع فاسد کر لی، پھر اس کے بعد جو ہے مشتری نے چیز پہ قبضہ کر لیا اور بائع نے ثمن پہ قبضہ کر لیا، بائع نے تو مالک نہیں ہوتا بولتے ہیں. مالک نہیں ہوتا بولتے ہیں کون؟ شافعی حضرات. ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر مت بیچو بول کے بیچنے کے بعد قبضہ کر لینے کے بعد ملکیت ثابت نہیں ہوگی. وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا، بیع فاسد نہیں دیتی. بیع وہ تو مذکر مؤنث سے نام ہے اردو میں. بیع فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، ضعیف ہے. کیوں؟ لأن النص يقتضي تحریم البیع الفاسد، اس لیے کہ نص تو تقاضا کرتی ہے بیع فاسد کے حرام ہونے کو. ٹھیک ہے. ولا خلاف فی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہم بھی بولتے ہیں بیع فاسد غلط ہے، لیکن وانما الخلاف فی ثبوت الملک وعدمہ، اور اختلاف تو ملکیت کے ثابت ہونے اور اس کے نہ ہونے میں ہے. اختلاف کس بارے میں ہے؟ کہ بیع فاسد سے ملکیت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ اس حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح پر وکذالک التمسک بقول علیہ السلام الا لا تصوموا فی هذه الايام فان ایام اکل وشرب وبعال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں، کن دنوں کے بارے میں ہے؟ وہ ایام نہر کے بارے میں، ایام نہر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار، اللہ بولے تو خبردار مت روزہ رکھو ان دنوں میں، اس لیے کہ وہ کھانے کے پینے کے اور جماع کے دن ہیں. بال شوہر کو بولتے ہیں، بیال مانے شوہر سے ڈیش
शोहर से मसरूफ होने को क्या बोलते हैं? ब्याल बोलते हैं। ली इस बात को साबित करने के लिए, अच्छा इस हदीस को क्या लेते हैं? ली इस बात अन्ना नज़र बिसौम यौम नहर ला यसिहु, इस बात को साबित करने के लिए कि यौम नहर के रोजे का, यौम नहर का रोज़ा, यौम नहर के रोजे की नज़र मानना, यौम नहर की नज़र मानना सही नहीं है, ये साबित करते हैं। क्योंकि जब ये दिन खाने पीने के हैं तो रोजे की नज़र भी नहीं मान सकते। इसको साबित करना क्या है? ज़ईफ़ है। क्यों? इसलिए कि लिअन्न नस्स यक़्तदी हुर्मतल फ़िअल, इसलिए कि हदीस तकाज़ा तो करती है फ़ेल के हराम होने का। हदीस क्या तकाज़ा करती है? कि फ़ेल हराम है, यानी रोज़ा नहीं रखना है। वला खिलाफ़ फ़ी कौनी हरामन, कोई इख्तिलाफ नहीं, हम भी उसको हराम मानते हैं। व इन्नमल खिलाफ़ु फ़ी इफ़ादतिल अहकाम मा कौनिही हरामन, इख्तिलाफ तो अहकाम के फ़ायदा देने में उसके हराम होने के बावजूद, मा कौनी बोले तो बावजूद, यानी वो फ़ेल हराम है, हराम होने के बावजूद कोई कर गुजरता है तो साबित होता है कि नहीं होता हुक्म? तो हम कहते हैं साबित होता है, वो कहते हैं नहीं होता। लेकिन इस हदीस में तो उसका जिक्र नहीं है, इस हदीस में तो उसका जिक्र नहीं है। ठीक है भाई, वो हुर्मतुल फ़िअल ला तुनाफ़ी तरत्तुबुल अहकाम अलैहि, इससे पहले आया देखो, ये इससे पहले आया नहीं है? जुमला लिख लो, बोला था मैं, फ़ेल का हराम होना, फ़ेल का हराम होना उस पर अहकाम मुरत्तब होने के खिलाफ नहीं है। फ़ेल का हराम होना, फ़ेल का हराम होना उस पर अहकाम मुरत्तब होने के खिलाफ नहीं है। फ़इन्नल अब, इसलिए कि बाप, फ़इन्नल अब लौ इस्तौलद जारियत इब्निही यकूनु हरामन, इसलिए कि बाप, हम दलील देते हैं देखो इसकी, इसलिए कि बाप अगर उम्मे वलद बना दिया, इस्तौलदा, उम्मे वलद बना दिया, इस्तौलदा बोले तो उम्मे वलद बना दिया, लफ्ज़ ये रहता उसका, समझा ना? उम्मे वलद किसको बोलते हैं? बेटे की माँ ऐसी बांधी जिसके पेट से अपना बेटा पैदा हुआ। तो अब क्या हुआ मालूम है? किस्सा, एक शख्स है, उसने बांदी खरीदी, बांदी खरीद के रख लिया, तो वो उसकी मिल्कियत हो गई ना, उन्हें जिमा कर सकता। मगर वो शख्स जो है बांदी खरीद के घर में रखा था, कहीं कारोबार हो गया तो उसके बाबा क्या करे, उस पर सवार हो गए। किसके? वो शख्स के बाबा। बेटे की मिल्कियत, अपनी मिल्कियत समझ लिए, क्या समझ लिए? मगर वैसी तो इस्तेमाल नहीं करना है ना, पर इस्तेमाल कर लिए, तो उसको बोलते हैं बाप ने उम्मे वलद बना दिया अपने बेटे की बांदी को। समझ गए? फिर हराम, हलाल है, हराम है? हराम है। यकूनु हरामन, ये हराम है। वयज़बुतुल बिही मिल्कुल अबी, और मिल्कियत साबित हो जाती है बाप के लिए। आप बाप को यहाँ मुजरिम समझ के जो है सजा नहीं देंगे। अब क्या करेंगे? मिल्कियत बोले बाप को दे देंगे, बाप को क्या बोलेंगे? बांदी की मिल्कियत दे देंगे, बेटे को बोलेंगे तुम जो है अब्बा को क्या कर दो, गिफ्ट कर दो, अब्बा को क्या कर दो, गिफ्ट कर दो। ऐसा दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ बाप के लिए, ये सिर्फ बाप के लिए। तो यहाँ पर देखिए फेल हराम था, हुक्म साबित हो रहे वो ऐसा। तो फेल का हराम होना उस पर अहकाम साबित होने के नहीं रहता, मुनाफी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, वलो ज़बह शातन बिसिकीन मक़सूबतिन, ये से पहले बोल चुका है। हाँ, अगर ज़ुबा करे मक़सूबा छुरी से बकरी को, दूसरे की बाजू वाले के घर से छुरी लाए, उससे इजाज़त खुद भी नहीं लिए, ज़ुबा कर दिया, क्या हो गया? यकूनु हरामन, वो छुरी इस्तेमाल करना जायज़ था क्या? नहीं था, हराम है। लेकिन उसके बावजूद बकरा हलाल है, बकरी हलाल हो गई। वो यहिल्लुल मज़बूह, मज़बूह हलाल है। वलो गसल तौबन नजिस बिमाइन मग़सूबिन, दूसरे का पानी खींच लिए, पानी की किल्लत है, दूसरे का पानी खींच के क्या करे? अपना नापाक कपड़ा धो दिए। यकूनु हरामन, वो अमल हराम है। वह यतहुर बिही सौबु, और उससे कपड़ा पाक हो जाता है। वलो वतिया इमरातन फी हालतिल हैज़, और अगर किसी औरत से वती करे हालत हैज़ में, यकूनु हरामन, वो हराम है। वह यस्बुतु बिही इहसानुल वाती, और उससे वती करने वाले का मुहसन होना साबित होता है। मुहसन होने का मतलब मैं बोला ना, मुहसन होना किसको बोलते हैं? शादीशुदा शुमार होना, जो आदमी शुमार होता है उसको मुहसन बोलते हैं, मुहसन सौत से। वयस्बुतुल हिल्लु लिज़ौजिल अव्वली, और ज़ौज अव्वल के लिए वो हलाल साबित हो जाएगी। वो मिसाल भी इससे पहले दे दी गई थी ना, याद है ना तफसील? अगर जावेद में क्या करे, अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिए, 3 तलाक देने के बाद क्या करे? उन्हें अलग हो गई, अब उन्हें जावेद के लिए हलाल नहीं है ना, नहीं है, फिर चले गई। उन्हें क्या करी? उन्हें क्या करी? फिर इद्दत गुजारने की किसी और से निकाह करी। वो निकाह करे उस वक्त क्या था? उस वक्त में हालत हैज़ थी, तो उन्हें क्या करा? हालत हैज़ में कर दिया। उसके बाद क्या करा? उसको तलाक दे दिया। तलाक दे देने के बाद इद्दत गुजारी, तो शोहर अव्वल के लिए हलाल होती नहीं होती? हो जाती। हालांकि वो हालत हैज़ में वती करना हराम था, उसके हुर्मत के बावजूद हुक्म साबित हो गया, हुक्म साबित हो गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितने मिनट हुए भैया? बंद कर।